السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 29واں پارہ اور ہم کر رہے ہیں سورہ الحاقہ۔ آج ہم آیت نمبر 25 سے لے کر 52 جہاں پر اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے اس تک کور کریں گے۔ آئیے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ اب تک اس صورت میں ہم نے بات کی ہے حقیقت کی، ایک ریالٹی کی، اپنے آپ کو ریالٹی چیک دیا، اور اس کے بعد قیامت کے مناظر، قیامت کیسے آئے گی، اور ساتھ ہی پھر اب رزلٹ، یعنی یہ دیکھنا کہ جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کاز اینڈ افیکٹ، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں،
جو بھی انسان کام کرتا ہے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے جن بھی راستوں کو ہم نے اختیار کیا، جو بھی ہم نے فیصلے کیے، اب جو حقیقت سامنے آ رہی ہے، وہ سچائی سامنے آ رہی ہے، الحاقہ ہو رہا ہے، تو وہاں پر اب کیا ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ رزلٹ جو ہے، رزلٹ شیٹ ہمیں ہمارے ہی بارے میں کیا بتا رہی ہے۔ ہم نے اب تک بات کر لی ہے کہ وہ لوگ جن کو دائیں ہاتھ میں رزلٹ ملیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان افراد کے بارے میں کیا ہوگا جن کو بائیں ہاتھ میں رزلٹ ملے گا۔ آیت نمبر 25، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، لیکن جس سے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ ایک تو بائیں ہاتھ میں وصول کرنا ان اٹ سیلف بہت شرمندگی کی وجہ ہوگی۔ دنیا میں رہتے ہوئے آپ دیکھیں کہ ہماری کیسی شیم بیسڈ پرسنالٹی ہوتی ہے، یعنی ہم ہر کام کو کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ ہائی کسی کو ہمارے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ اگر کوئی گر بھی جائے کہیں پبلک میں تو اس کو یہ نہیں ہوتا کہ مجھے چوٹ کتنی لگی ہے، اس نے یہ پریٹینڈ کرنا ہوتا ہے اس شرمندگی کی وجہ سے، نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اگر کسی کو کوئی بڑی بیماری ہو جائے تو اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ لوگوں کو نہ پتہ چلے، وہ لوگ جو مجھ سے حسد کرتے ہیں وہ جلیں گے، یا یہ کہ وہ خوش ہوں گے، یا یہ کہ افراد جو ہیں ان کی کیا کیفیت میرے بارے میں ہوگی۔ یعنی ہر انسان ہر وقت ایسے ہی سوچتا رہتا ہے۔ اور آپ یہ بھی سوچیں کہ اسی شیم کی وجہ سے کئی دفعہ ایسے مسائل جن کو ہم حل کر سکتے ہیں، ہم ان کو بھی لوگوں سے چھپاتے رہتے ہیں۔ لیکن اب کیا ہے کہ وہاں پر وہ کتاب دی جا رہی ہے اور وہ کتاب بائیں ہاتھ میں آ رہی ہے، اور ایسا انسان اس وقت کیا بولے گا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور وہ کہے گا کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی، وہ رزلٹ ہی نہیں وصول کرنا چاہے گا۔ اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا جس میں انسان کی کوئی چوائس نہیں ہوگی، یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی طرح سے رزلٹ کو فلپ کر دیں، کسی کو پیسے دے کر، رشوت دے کر کچھ نہ کچھ وہاں پہ نیکیاں ڈلوا دیں، کوئی اپنا پروفائل چینج کر دیں، کوئی سیکنڈ اپرچونٹی اب نہیں ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان اس وقت جس کو بائیں ہاتھ میں اس کا رزلٹ دیا جا رہا ہے، نامہ اعمال دیا جا رہا ہے، وہ اتنا ڈیسپریٹ ہوگا، اتنی شدت سے یہ بات سوچ رہا ہوگا کہ کاش یہ مجھے رزلٹ نہ دیا جائے۔ اور ایسا انسان جو ہوگا، آپ سوچیں اس کے لیے کتنا برا انجام ہے کہ اس نے دنیا میں بھی کوئی مزری ہی گزاری۔ یعنی آپ دیکھیں نا، ایک انسان جو دنیا میں جھوٹ بول رہا ہے وہ کبھی خوشی نہیں ہوتا، وہ اس کو اس سے بھی چھپنا ہے، اس سے بھی چھپنا ہے، اس کے سامنے بھی کوئی بات بنانی ہے، اس کے سامنے بھی بنانی ہے۔ ہاں، اپنے آپ کو وہ بہت سمارٹ سمجھتا ہے، لیکن اس کی زندگی پھر بھی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ایک انسان جو نشہ کرتا ہے اس کی بھی زندگی کیسی ہے، ایک انسان جو غصہ کرتا ہے اس کے بھی کیا حالات ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک انسان جو اللہ سے دور ہوتا ہے، ہم اکثر اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹون میں، اس کی بات میں اتنی بٹرنس ہوتی ہے۔ میری ایک دفعہ اپنی کسی ایک کولیگ سے بات ہو رہی تھی، اور جو ایتھیزم کو اسٹڈی کر رہی تھی اور ایتھیزم سے ریلیٹڈ مختلف فورمز پہ جا کے دیکھ رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اتنا زیادہ فرق محسوس ہوا کہ وہ شخص جو دین سے دور ہے، جو اللہ سے دور ہے، اس کی لینگویج، اس کا لہجہ، اس کی بات کرنے کا انداز کیسا ہے۔ تو دنیا میں بھی اس نے اپنے لیے مشکلات ہی پیدا کی، رشتوں سے بھی کٹ کے رہا، چاہے اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا رہا، اور اب جب اس کو یہ حساب کتاب کا وقت آ رہا ہے تو یہ جو ایکسپریشن ہے یا لیتنی، کتنا اس کو ریگریٹ ہے، کتنا اس کو افسوس ہے، کتنی اس کی ڈیسپریٹ حالت ہوئی ہے کہ یہ مجھے رزلٹ نہ ہی ملے تو اچھا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 26 میں بتایا گیا کہ وہ کیا کہتا ہے، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اور میں جانتا ہی نہ تھا کہ حساب کیا ہے۔ یعنی وہ لوگ جن کو دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کیا کہتے ہیں، مجھے پتا تھا، I was looking forward to it، اور میں نے اس کے لیے تیاری کی تھی، میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا، میں نے اس کو اپنی زندگی میں اہمیت دی تھی۔ اور یہ والا شخص جس کو بائیں ہاتھ میں وہ رزلٹ دیا جا رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا تھا، میں نے اس کی انٹینسٹی کو اس طرح سے محسوس ہی نہیں کیا تھا، میں نے اس کے بارے میں اس طریقے سے سوچا ہی نہیں تھا۔ اور پھر وہ کیا کہتا ہے آیت نمبر 27 میں، کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پھر دوبارہ سے وہی ایکسپریشن ریگریٹس والا آ رہا ہے، یا لیتہا،
پھر اس کو یہی ہو رہا ہے کہ کاش ایسے نہ ہوا تھا، کاش میں کسی طرح سے ڈسٹ اینڈ ایشز بن جاؤں، لیکن بس کچھ نہ ہو اس سے آگے میرے لیے، کیونکہ اب اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر نظر آ رہے ہیں کہ زندگی جیسے اس نے گزاری تو اس کو کیا فائدہ ہوا۔ اسی لیے آیت نمبر 28 کیا بتا رہی ہے؟ میرا مال نے مجھے کچھ نفع نہ دیا۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک کارپوریٹ کلچر میں گھس جاتے ہیں یا مٹیریلزم کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں، فلاں کے پاس یہ مجھے بھی یہ ملے، فلاں کے پاس یہ مجھے بھی یہ ملے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کا حق نہیں دیتے، کیونکہ جب اللہ کا حق انسان دیتا ہے تو اس کو حقوق العباد بہت زیادہ پورے کرنے پڑتے ہیں۔ صدقہ خیرات دے گا، اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں روکے گا اور دوسرے کو فائدہ دے گا، زکوٰۃ دے گا، اور اپنی ہر طرح کی یعنی کہ معاملات جو ہیں اس میں اپنا دنیا کا صرف فائدہ نہیں سوچے گا، بہت سی جگہوں پر اس کو نقصان ہو رہا ہوگا، لیکن کیونکہ اس نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو وہ پھر پیسے سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کو ترجیح دے گا، اور وہ اس کی امپورٹنس ہوگی اس کی زندگی میں۔ لیکن بائیں ہاتھ میں جس کو رزلٹ مل رہا ہے وہ تو بس اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں سود کتنا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کام کرنے میں میں نے کسی کا حق کتنا مارا ہے، چاہے مجھے زمین مل رہی ہے، چاہے مجھے پراپرٹی مل رہی ہے، چاہے مجھے کوئی سٹیٹس مل رہا ہے، کسی بھی طرح سے اس نے کہا کہ بس یہ جو مال ہے نا اسی سے ساری زندگی انسان اپنے آپ کو سیکیور کرے تو ضروری ہے۔ اور اب کیا کہہ رہا ہے؟ اب اس کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ مال تو ایک حد سے زیادہ مجھے کوئی کسی قسم کا فائدہ ہی نہیں دے سکا، یعنی جس چیز پہ اس نے تکیہ لگایا تھا وہ چیز تو سب کچھ ختم ہو کے رہے گی، اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اہل جہنم میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اے ابن آدم تو نے اپنے ٹھکانے کو کیسا پایا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب بدترین ٹھکانہ۔ تو اسے کہا جائے گا کہ تو اس سے آزاد ہونے کے لیے زمین بھر سونا دینا چاہے گا؟ وہ کہے گا جی ہاں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، میں نے تجھ سے اس سے بھی کم اور آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جو تو نے پورا نہیں کیا، اور پھر اس کو آگ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں اگر ہم لاجیکلی بھی سوچیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی کام ہمیں کرنے کے لیے کہے ہیں وہ ہمیں بہترین انسان ہی بناتے ہیں، انسائیڈ آؤٹ۔ ہماری فزیکل ہیلتھ بھی اچھی ہوتی ہے، ایموشنل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، سوشل ہیلتھ، ایون پروفیشنل ہیلتھ، اور ہم سوسائٹی کے لیے بھی بہت زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک انسان جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سسٹم کے مطابق نہیں چلتا، وہ اپنا نقصان، دوسروں کا نقصان اور اپنی آخرت کا سب سے بڑا نقصان کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 29 میں آتا ہے، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا، یعنی جن باتوں پہ وہ غلبے والی جو طاقت ہیں ان پہ اس نے کوئی تکیہ لگایا تھا وہ سب ختم ہوگی۔ جو دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم یہ بات بھی کہتے ہیں نا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر یہ بات کروں گی، او آئی ہیو اے لاجک ٹو پروو، مجھے پتا ہے کہ مجھے اس وقت کیا کہنا ہے، وہاں پہ تو بات ہی نہیں بولی جائے گی، وہاں پہ تو سب کچھ بیکاز حقیقت ہی بدل گئی۔ آپ کے پاس کیا لاجک ہے کہ آپ جس کی وجہ سے آپ کوئی کسی بات کا بھی سٹینڈ لے لیں؟ اور حکم ہوگا آیت نمبر 30، اسے پکڑ لو اور پھر اسے طوق پہنا دو۔ یعنی یہاں پر اب اس کے لیے ایک سختی شروع ہو گئی ہے۔ دنیا میں وہ جتنی آزادی سے رہ رہا تھا اور اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں کسی قسم کی باؤنڈری کو فالو نہیں کروں گا، اب یہاں پہ صرف اس کو باؤنڈری نہیں ملی، اس کو چینز مل رہی ہیں، اس کو طوق مل رہا ہے اور اس کو کمپلیٹلی بند کیا جا رہا ہے۔ اور آیت نمبر 31 میں آتا ہے، کہا جاتا ہے پھر اسے دوزخ میں ڈال دو۔ یعنی اب اس کو جہاں پہ جو کچھ اس نے غلط کام کیے تھے اور اب اس نتیجے کے طور پہ اس کو دوزخ میں بھیجا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ آگے اس کی کیفیت بتائی جا رہی ہے، آیت نمبر 32، پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے جکڑ دو۔ یہ اس طرح کی ڈسکرپشنز جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ کیوں آتی ہیں؟ تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس معاملے کی انٹینسٹی کیا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا آسان کام نہیں ہے جس کو ہم نے بہت آسانی سے سوچا اور بس سن کے ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا اور کہا ہاں جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، اس وقت ہم کچھ کر لیں گے۔ نہیں، ساری کیلکولیشنز ہمیں بتا رہی ہیں کہ وہاں کی سختی کیسی ہے، کس شدت کی ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اصل پرابلم اس کی یہ تھی،
یعنی ہمیں اب یہاں سے روٹ کاز پتہ چلتا ہے، اور ہمیں یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کبھی کبھی جب ہم اوور ویلم ہو جاتے ہیں نا، یعنی آپ نے کچھ آپ سے چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، کچھ غلط ہو رہی ہیں، آپ کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنا بھی چاہ رہے ہیں، آپ اس کے لیے پریشان بھی ہیں، آپ ڈسکشن بھی کرتے ہیں، پھر آپ قرآن پاک کی کسی مجلس میں جاتے ہیں اور کوئی اسی طرح کی آیات سنتے ہیں اور احادیث سنتے ہیں، اب آپ سوچتے ہیں دل میں کہ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن آپ کو طریقہ نہیں سمجھ آتا، آپ کے اندر سے پریشانی سی اٹھتی ہے کہ what should be the starting point. تو یہاں پر ہمیں وہ starting point بتایا جا رہا ہے. starting point کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننا ضروری ہے، اور اپنے دل میں یہ سکون کی کیفیت لانا کہ ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی پاورفل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی اسماء و صفات ہیں ان کو جاننا، ان کو ماننا، ان کو سمجھنا. اس کو آپ دو طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہی ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں، کور ٹو کور، ایک ایک آیت پڑھیں اور علماء سے پڑھیں، اور جب آپ پڑھتے چلے جائیں تو پڑھتے پڑھتے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بات آ رہی ہے اس پہ غور و فکر کریں، اور وہ غور و فکر احادیث کی نظر سے ہونا چاہیے، جس طرح سے علماء نے اس کی ڈسکرپشن دی ہے اس طرح ہونا چاہیے، اور پھر اس کو جانتے ہوئے اپنی زندگی میں اس کے اثرات کو محسوس کریں. جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہماری ایمانی کیفیت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. پھر آیت نمبر 34 میں آتا ہے، اور مسکین کے کھلانے پر رغبت نہ دلاتا تھا، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اب آپ دیکھیں حقوق اللہ سے بات شروع ہو رہی ہے اور حقوق العباد کی طرف ہمیں لایا جا رہا ہے. یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ کھانے پلانے کی صرف بات ہو جاتی اور کہا جاتا کہ آپ کھانا کھلائیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، لیکن سٹارٹنگ پوائنٹ بتایا گیا ہے اللہ کی عظمت پر ایمان لانا. کیونکہ بہت سے لوگ اسی جنگ میں رہتے ہیں کہ ہمیں تو لوگوں کے حقوق دینے چاہیے اور اللہ تعالیٰ تو اپنے حقوق کو معاف کر دے گا. یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی معاف کر سکتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکاؤنٹیبلٹی ایسی دی ہے کہ وہ جو افراد ہمارے ارد گرد ہیں ہم ان کا خیال رکھیں، ہم ان کی کسی طرح سے بھی حق تلفی نہ کریں. لیکن پھر بھی ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے لیے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا اور ان کے ساتھ سچا ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور یہ ہم کر نہیں پائیں گے جب تک ہم اپنے رب کو اس کا حق نہ دیں اور اس کا سٹیٹس نہ پہچانیں. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی سسٹم ہوتا ہے نا، کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو اس کی ایک ہائرارکی ہوتی ہے. آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور اس کے سی او کو نہ مانتے ہوں، اس کو نہ جانتے ہوں، یا اس کی ویژن مشن کو نہ انڈرسٹینڈ کرتے ہوں، اور آپ بلکہ اختلاف کے ساتھ رہ رہے ہوں، تو آپ وہاں پہ کام ہی نہیں کر سکتے، آپ کا دل ہی نہیں لگتا، آپ سے وہ رولز ہی نہیں فالو کیے جاتے، آپ سے کوئی بھی کام صحیح طریقے سے کیا ہی نہیں جاتا. اسی طرح سے ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی ہائرارکی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے، اگر ہم سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے، آغاز ہے، وہیں پہ کوئی ایک نقص لے آتے ہیں اور گیپ بڑھا دیتے ہیں، تو پھر انسان جو ہمارے جیسے ہیں ان کے حقوق ہم کیسے ادا کریں گے. پھر دوسری امپورٹنٹ بات یہاں پہ یہ سمجھیں کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، بات کیا کی جا رہی ہے، مسکین کو کھانا کھلانے پر رغبت نہ دلانا. آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد جو کہ غریبوں مسکینوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک ایٹیچیوڈ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی تعریف کریں کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اسے کیری آن کرنا چاہیے. واقعی ہمیں جو بیچارے بھوکے لوگ ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی آپ کے سامنے بات کرے، آپ ان کو یہ تو ضرور کہیں کہ ہاں آپ اچھا کام کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں جس سے ان کے جو پروجیکٹ ہے اس میں ان کو بھی تھوڑی سی تھاٹس آئیں کہ پتہ نہیں میں ٹھیک بھی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. جیسے ایسا جملہ بول دینا، آج کل تو ہر کوئی غریب بنا ہوا ہے، یا ایسا بول دینا کہ آج کل تو لوگ جو ہیں کام ہی نہیں کرنا چاہتے، آپ ان کو کھانا کھلا رہے ہیں لیکن دیکھیں ناشکرے لوگ ہیں یہ، ان کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں کوئی اچھا نیکی کرنی چاہیے، نیکی کا تو جی زمانہ ہی نہیں ہے. یار اس طرح کی باتیں بول بول کر ان کی جو سوچ ہے اس کو بھی بگاڑ دینا. اور جہاں تک کھانا کھلانے والا کام ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلاؤ اور سلام کرو جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کو تم نہیں پہچانتے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تم میں سے کسی ایک کی کھجور اور ایک ہی لقمے کو اس طرح بڑھا دیتا ہے جیسے وہ اپنے شیر خوار بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور کا لقمہ احد پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے.
ایک اور حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے جو کہ حدیث قدسی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بنی آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ کہے گا اے میرے رب میں آپ کو کیسے کھانا کھلا دوں حالانکہ آپ تو تمام جہانوں کے رب ہیں۔ اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے علم نہیں کہ فلاں بندے نے کھانا مانگا اور تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ تو کھانا کھلانا یعنی جنرلی ہمارا یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم کچھ کھا پی رہے ہوں تو ہم لوگوں کو اس میں شامل کریں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت ہم ایسے فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پر اب یہ بھی چیلنج بن چکا ہے۔ مجھے ابھی تک یاد آتا ہے کہ بچپن میں جب میں جیسے اپنی نانی کے ساتھ ٹریول کرتی تھی، کہیں بھی آتے جاتے ہم تھے، اور اس وقت تو ٹرینز ہوتی تھیں تو کھانا اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور بھی بہت سے افراد ادھر اس بوگی میں ہوتے تھے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھانا بھی شیئر کرتے تھے، بات چیت بھی کرتے تھے، بلکہ دوستیاں ہو جاتی تھیں، رشتہ داریاں نکل آتی تھیں اور اتنا اچھا ماحول بن جاتا تھا۔ آج کل یہ ڈر لگتا ہے کہ کسی نے کھانے میں نشہ نہ ڈالا ہو اور پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں۔ ایون کچھ جگہوں پہ ٹریول کرتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ حلال پیسوں سے حرام پیسوں سے ہے، کیا ہے سلسلہ۔ اور اب آپ دیکھیں کہ لوگ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے۔ میں ایک دفعہ باہر کچھ عرصہ پہلے ٹریول کر رہی تھی، وہاں پہ مجھے اتنے ہوم لیس لوگ نظر آئے اور میں نے اپنی کسی رشتہ دار سے کہا کہ ہم نے جو کھانا کھایا اس میں سے کچھ بچا ہوا ہے یا ہم کچھ پیسوں سے اور کھانا لے کے ان بیچاروں کو کھلا دیں۔ تو انہوں نے مجھے روکا، انہوں نے کہا نہیں آپ بالکل ان کو کھانا نہ کھلائیں، اگر آپ ان کو کھانا کھلائیں گے تو یہ ہمیں سو کر سکتے ہیں، اگر ان کو یہ بیمار ہو گئے تو بس ان کو ایسے ہی رہنے دیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم نے دنیا میں ایسے قوانین بنا لیے ہیں، یعنی وہ ممالک ہیں جن کے قوانین کی ہم اتنی تعریف کرتے ہیں کہ بھئی کیسے کیسے سسٹم ہے، لیکن وہ ایک سسٹم ایک ہوم لیس کو کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے اور مواقع ہوتے ہیں جس میں یہ جو کھانے پینے کا سسٹم ہے ہم نے ختم کر دیا۔ ایک ماں اپنے بچے کو لنچ باکس دیتی ہے اسکول کے لیے اور ساتھ انسٹرکشن کرتی ہے خود ہی کھانا، خبردار کسی اور کے ساتھ تم نے شیئر کیا۔ تو آپ دیکھیں اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں ان میں ہم نے کیا کیا ہوا ہے۔ شادیوں پہ ہم جاتے ہیں تو ہم اپنی پلیٹ میں کھانے کا پہاڑ بناتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کو نہ یہ کباب اور یہ میٹھا اور یہ سیلڈ مل جائے، اور ہمارے بچے یہ سب کچھ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کھانے پینے کے معاملے میں بھی ہم نہایت سیلف سینٹرڈ ہیں۔ ہمارے فریج میں کھانا پڑا خراب ہو جاتا ہے، الی لگ جاتی ہے، اپنے ملازمین کو نہیں دیتے، بلکہ اگر کھانا زیادہ ہو بجائے اس کے کہ ہم اور لوگوں میں بانٹیں جن لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، ہم پیک کر کے فٹافٹ فریزر میں رکھ دیتے ہیں اور وہاں پہ بھی مہینوں پڑا رہتا ہے۔ پھر جب فریزر کی صفائی ہوتی ہے اور اس میں سے وہ خزانے نکلتے ہیں پھر ہم ان کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اوہو یہ تو پتہ نہیں کب سے پڑا تھا اور یہ ضائع ہو گیا۔ تو یہاں پر خود کھانا کھلانا اور لوگوں کو بھی ابھارنا، ایسے پروجیکٹس کے لیے ابھارنا جہاں پر لوگوں کو کھانا تو کھلایا جائے۔ میں کچھ ایسے افراد کو بھی جانتی ہوں جن کا یہ بہت ایک سٹینڈرڈ ہے کہ جیسے یہ بہت بھیک مانگنے والے لوگ ارد گرد موجود ہوتے ہیں تو یہ پروفیشنل ہیں، ان کو ہم نے پیسے نہیں دینے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں اپنے ساتھ کھانے کی کوئی چیز رکھتے ہیں، اور جو بھی کوئی ان کو بھیک مانگتا نظر آتا ہے اس سے وہ کلمہ سن لیتے ہیں، کوئی دعا ان کو یاد کرا دیتے ہیں اور ساتھ کوئی اچھی سی بات بتاتے ہیں اور کھانے کی وہ چیز ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ تو کھانا کھلانا اور کھانے کے بارے میں فوکس کرنا، آپ دیکھیں یہ کتنا سمپل سا کام ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کئی دفعہ ہم دین کو سمجھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے کام کرنے پڑیں گے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن کو کر کر ہم اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 35 میں آتا ہے پس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے۔ آیت نمبر 36 ہے۔ اب آپ دیکھیں کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے جو اس کی مدد کریں، اور جو دنیا میں کھانا نہیں کھلاتا تھا اور کھانے پہ نہیں ابھارتا تھا اب اس کو کیسا کھانا دیا جا رہا ہے؟ نہایت خراب کھانا، کیونکہ دنیا میں اب وہ اپنی جو عیاشیاں کر رہا تھا، جس طریقے سے رہ رہا تھا وہ صحیح طریقہ نہیں تھا۔ آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس سے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا، یعنی یہ کھانا صرف انہی کو دیا جائے گا جنہوں نے بہت غلط کام کیے اور وہ ایسے کام کر رہے تھے، خطا پہ خطا کر رہے تھے، اور اپنے ساتھ بھی انہوں نے زیادتی کی، ارد گرد افراد کے ساتھ بھی زیادتی کی۔ آیت نمبر 38 فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، پس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو۔ آیت نمبر 39 وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔
اور کیا بتایا جا رہا ہے؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ دو ایٹیچیوڈز بتانے کے بعد یہاں پر ایک پورا ایک ٹاپک جو ہے وہ چینج ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم بات ہی کر رہے ہیں کہ حقیقت کو صحیح طرح سمجھنے کی، اور اس حقیقت کو جو ہونے والی ہے، اس کی کیا منظر کشی ہے، اس کے کیا آؤٹ کمز ہیں، ان کو سمجھنے کے بعد اصل بات یہی سمجھنی ہے کہ یہ جو قرآن ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نازل فرمایا ہے، کس فرشتے کے ذریعے نازل فرمایا ہے، کس کے دل پر نازل فرمایا ہے، اور آگے اس کو کیسے کنوے کیا گیا ہے۔ اور اسی لیے آیت نمبر 41 میں فرمایا، یہ کسی شاعر کا قول نہیں کہ تمہیں بہت کم یقین ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ قلیلم ما تؤمنون، کہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پوئٹک سا کلام ہے، اس کو ہم ویسے اسپریچول ہائی کے لیے پڑھیں اور اس کو پڑھ کے ہم ویسے بڑا انلائٹنڈ فیل کریں لیکن اس پہ عمل نہ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کلام کو صرف تعویذ بنا کے پہننے کے لیے اور صرف کسی خاص موقع پہ پڑھنے کے لیے، دلہن کو اس کے نیچے سے گزارنے کے لیے، اس کے لیے نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ وہ کلام ہے جس پر ہمیں ایمان لانا ہے، جس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو ٹرانسفارم کرنا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک شکوہ ہی کر رہے ہیں نا کہ قلیلم ما تؤمنون، بہت کم لوگ ہیں جو اس پہ ایمان لاتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر بھی ایک ہماری سوچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں، یعنی جب ہم دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں سے ہمارا لاجک ہمیں کہتا ہے کہ اتنے کم لوگ پھر کیوں اس کو فالو کرتے ہیں if it is the truth۔ تو بات یہ ہے کہ دین کا ہمارا ایک پرنسپل ہے، میجورٹی از ناٹ دا اتھارٹی، یعنی ہم صرف کوانٹٹی نہیں دیکھتے کسی بھی معاملے میں بلکہ کوالٹی دیکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بات اگر درست ہے، چاہے کوئی بھی نہیں کر رہا، مجھے اس پہ جمنا ہے، مجھے اپنے آپ کو جمانا ہے، مجھے اس بات پہ یقین رکھنا ہے۔ اور یہ اسٹرینتھ اور یہ قوت آپ کو صرف قرآن مجید سے ملتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام اور آگے وہ تمام ایکسپرٹس اور اسکالرز جو ان باتوں کو پریکٹس کرتے ہیں، وہیں سے آپ کے اندر بھی یہ قوت آتی ہے کہ کوئی کرے یا نہ کرے، مجھے انہی باتوں پر اپنے آپ کو جما کے رکھنا ہے۔ آیت نمبر 42 میں فرمایا گیا، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، افسوس بہت کم نصیحت لے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پچھلی آیت میں کیا آیا ہے؟ قلیلم ما تؤمنون، اور اس آیت میں کیا آیا ہے؟ قلیلم ما تذکرون۔ پہلی بات تو کیا ہے کہ بہت کم ہے جو ایمان لاتے ہیں، دوسری بات ہمیں یہاں کیا بتائی جا رہی ہے؟ بہت کم ہیں جو کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، یعنی اس تذکرے کو سننا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کو انٹرنلائز کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں۔ نہیں کرنا چاہ رہے افراد، اور اسی کی وجہ سے مسائل لوگوں کی زندگی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اسی بات پر آیت نمبر 43 کو دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ یعنی اس قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں ہم جو کام کرنا چاہ رہے ہیں یا جو ایک کنیکشن بنانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دنیا ہے، اس کی کیا ریالٹی ہے، اور یہ آخرت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا سچائی ہے، ان دونوں کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ بنتا ہی قرآن مجید سے ہے۔ جب تک قرآن مجید پہ ہمارا کامل یقین نہیں ہوگا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، غور و فکر کرنا، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا، اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا، اور ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ رب العالمین کا نازل شدہ ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے جس کو ہم ویسے کیجولی پڑھتے ہیں اور بس پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ آیت نمبر 44، اور اگر یہ ہم پر کوئی بات بنا لیتا، پھر کیا کہا گیا 45 میں، تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، اور 46 پھر اس کی شہ رگ کاٹ دیتے، اور پھر 47 پھر تم سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہیں تھا۔ تو یہاں پر اب جو بات بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ بھی اس قرآن میں شک و شبہات کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایک قسم کی وارننگ دے رہے ہیں کہ جب کوئی انسان غلط کام کرے گا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات بنائے گا، تو اس کی پکڑ جو ہے وہ بھی نہایت شدید ہوگی۔
وہ اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکے گا۔ آیت نمبر 47 میں آ رہا ہے پھر تم سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہیں ہوتا۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، کوئی اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا جب کسی انسان کی پکڑ آتی ہے۔ اور ایسی پکڑ کس قسم کی ہوتی ہے، کس نیچر کی یہ پکڑ ہوتی ہے؟ یعنی یہ انسان کی انڈیویجول بھی ہو سکتی ہے، اور کئی دفعہ پوری سوسائٹیز کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کیسے کیسے طریقے سے انسان کی پکڑ آتی ہے۔ ہم بہت سی مثالیں اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ ایک انسان نے بڑا بول بولا اور اس کی زندگی میں ایسی مشکلات آنی شروع ہوئیں کہ اس میں بے بس ہو کے رہ گیا۔ ایک انسان نے بڑا بول بولا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پہلے زندگی میں بہت فراخی اس کو دے دی، اور پھر کچھ ایسی پکڑ آئی کہ وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کئی دفعہ انسان بڑھاپے میں آ کے سوچنا شروع کرتا ہے کہ میں نے اس اولاد کے پیچھے جو اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کی، وہ سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ کئی دفعہ انسان کی دنیا میں جو عزت ہوتی ہے وہ ساری ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کی زندگی میں کسی لیول پہ بھی سکون نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یقیناً قرآن پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ یعنی متقی لوگ جو ہیں ان کے لیے بہت بڑا تذکرہ ہے۔ کیسے ہیں متقی لوگ؟ کون ہوتے ہیں؟ جو کہ اللہ کانشیس ہوتے ہیں، جو ہر وقت رب کو یاد رکھتے ہیں، جو ہر سچویشن میں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے کیا کام کرنا ہے، اس معاملے کو سمیٹنے کے لیے، اس معاملے پہ عمل کرنے کے لیے، اس معاملے میں جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا، قرآن مجید سے مجھے کیا رہنمائی ملتی ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا تھا۔ تو وہ اپنی زندگی میں لتذکرہ، اس ذکر کو بار بار دہراتا رہتا ہے، اس نصیحت پر عمل کرتا رہتا ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات بھاری نہیں ہوتے، اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہوتے ہیں ان میں بہت سی آسانیاں نظر آتی ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے ایک پاورفل ریمائنڈر ہوتا ہے۔ جیسے پہلے میں بات کرتی ہوتی ہوں کہ پن لوکیشن کی طرح ہوتا ہے کہ اس نے میپ کھولا اور اس نے کہا مجھے یہ چاہیے، ایک دم کھک وہ چیز اس کے سامنے آتی ہے، وہ پن وہاں ڈراپ ہوتی ہے اور وہ اسی پن کو فالو کرتے ہوئے وہاں تک پہنچتا ہے، اسی انسٹرکشنز پہ رہتا ہے، وہ آگے پیچھے اپنے آپ کو نہیں کرتا۔ آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں۔ اور پھر کیا کہا گیا آیت نمبر 50 کو دیکھیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت ہے۔ یعنی جو جھٹلا رہا ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے ریگریٹس ہوں گے، بہت زیادہ ریگریٹس ہوں گے، کیونکہ وہ حقیقت کو جھٹلا رہا ہے۔ اسی لیے اس بات کو یہاں پر خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ اور کیونکہ ہم نے آخرت کے قیامت کے مناظر دیکھے نا، تو ان کو ویژلائز کرتے ہوئے سوچنا ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں بہت سب کچھ مزے سے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچنا ہے کہ وہ جو آخرت کے مناظر ہیں اب اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور بے شک یہ یقینی حق ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بات جو بتائی گئی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو حق ہوتا ہے اس پہ انسان اپنی زندگی میں یقین کیسے لے کر آتا ہے۔ یقین کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے یقین۔ ایمان یہ ہوتا ہے میری دل کی کیفیت ہے کہ میں مانتی ہوں، اور یقین یہ ہوتا ہے کہ میں نے جب کچھ کرنا شروع کیا یا میری ایسی کیفیت آ گئی کہ میں نے پریکٹیکلی بھی وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے دل میں یہ ماننا کہ جو آگ ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے، انسان کو جلا دیتی ہے، لیکن اگر ایک دفعہ آپ کا کسی گرم چیز کو ہاتھ لگ جائے یا کہیں سے کوئی جلن آ جائے تو اب یقینی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ جو ہے اس کی شدت کیسی ہے۔ تو کسی بھی معاملے میں ہم مان سکتے ہیں، لیکن آگے ہمیں بڑھ کے یقینی کیفیت تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اب اس کے کچھ مراتب ہوتے ہیں، جیسے پہلے ہے علم الیقین، کہ آپ کسی علم کے ذریعے، کسی خبر کے ذریعے اس یقین تک پہنچتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے عین الیقین، آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، اور جس کو ہم اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ one picture is like 1000 words، کہ ایک تصویر جو ہوتی ہے وہ آپ کو کیا کچھ بتا دیتی ہے جو شاید الفاظ نہیں بتا پاتے۔ اور پھر تیسرا مرتبہ اس کا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں حق الیقین، کہ آپ نے ایکچولی ایکسپیرینس کر لیا۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے پاس کیا ہے؟ علم الیقین ہے قرآن کی شکل میں۔ جب ہم قرآن پاک کو بار بار پڑھتے ہیں، اس علم کو دہراتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، تو وہ علم جو ہے
ہمیں ایک یقینی کیفیت دینا شروع کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد عین الیقین کس طرح ہوتا ہے، یعنی اصل عین الیقین قیامت کا اگر ہم دیکھیں، آخرت کے مراحل دیکھیں، وہ تو موت کے ساتھ ہوگا۔ جب موت کے وقت فرشتے آئیں گے اور پھر وہ سارا پروسیس شروع ہوگا تو وہ ہمارا عین الیقین ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہم ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے تو وہ حق الیقین بھی ہوگا۔ لیکن دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے یہ والے یقین دلاتے ہیں، جیسے آنکھوں کے سامنے کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے ہمیں سمجھ آتی ہے، اسی طرح سے ہم کچھ باتوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ہمیں پھر وہ ہماری یقینی کیفیت جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پہ وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں بار بار یہ جو یقینی کیفیت ہے اس کو بڑھانا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت کو ختم کر رہے ہیں جہاں بات شروع ہوئی تھی الحاقہ پہ، بات ختم ہو رہی ہے آیت نمبر 52 میں، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر۔ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ ہمارا رب جو ہے نا، ہمیں اس کی پاکی بیان کرنی چاہیے، فارمل طریقے سے، انفارمل طریقے سے۔ فارمل طریقے سے جیسے نماز ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے جو عبادات کر رہے ہیں ہم اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اسی طرح اذکار ایسے ہمیں کرتے رہنا چاہیے جس سے اللہ کی بڑائی کو ہم بیان کرتے رہیں، توبہ استغفار کریں، کلمہ پڑھیں، اور جہاں جہاں پہ اللہ کا نام بلند ہوتا ہے ان دعاؤں کو پڑھیں، صبح شام کے اذکار کریں، رکوع اور سجود کو طویل کریں، پھر رات کو سونے سے پہلے جو ہیں اپنے اذکار پڑھیں، اور قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی آتی ہے وہاں رکیں اور اس پہ غور و فکر کریں، اور اپنے دل میں یہ کامل یقین رکھیں کہ ہاں میرے رب کی ذات ہی سب سے بڑی ہے، اور جتنی سچائیوں پہ ہم نے بات کی ہے، جو حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ واضح کر دی ہیں، ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ دنیا میں ہمیں یہ باتیں پتہ چل جائیں تاکہ ہم اپنا رزلٹ کس ہاتھ میں لیں، اپنے دائیں ہاتھ میں، اور اپنے فیملی ممبرز میں اور جاننے والوں میں بھی اس حقیقت کو بار بار بیان کریں۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔